میں نے کہا یہ ہاتھ پیچھے، میں خود گنوں گی پھر تمہیں دوں گی، خبردار جو ایک نوٹ بھی تم نے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی۔ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، میں نے پیسے گننے شروع کیے، یہاں تک کہ 5-10 کے سکے ملا کے پورے 10,000 ہوئے، ایک پائی نہیں بچی تھی۔ اندر ہی اندر میرا دل رو رہا تھا، میری 2 سال کی کمائی ہوئی محنت ساری کی ساری اس کمینے کے پاس جا رہی تھی۔ بھلا کزن ایسے ہوتے ہیں، اتنے خود غرض اور مطلبی۔ سارے پیسے اس نے ایک رومال میں ڈال کے باندھے۔ وہ کہنے لگا واہ، عید کی اچھی خاصی شاپنگ ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے میرا دل جلا تھا۔ میں نے کہا یاد رکھنا، اگر تم نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا نہیں کرتا گڑبڑ۔ وہ سارے پیسے لے کے جا چکا تھا۔ اگلے ہی روز شارق بھائی پھپھو کے ساتھ دبئی سے واپس آ چکے تھے۔ سب کا کھانا ہمارے ہی پورشن میں تھا۔ میرے تایا ابا اوپر کے پورشن میں رہتے تھے، ہمارا گھر نیچے کے پورشن میں تھا، اور میرے سب سے چھوٹے چچا کا پورشن دوسری منزل پہ تھا۔ اماں نے مجھے صبح سے کچن میں گھسا رکھا تھا، مجھے بتا کے انہوں نے سارے پکوان مجھ سے پکوائے تھے، اور میں یوں تھی کہ پکا کے اب میری بھوک مٹ چکی تھی۔ پھپھو کے آنے سے پہلے اماں نے مجھے کڑھائی والا انارکلی فراک دیا، ساتھ میں ہم رنگ چوڑیاں۔ جیسے ہی میں بالوں کا جوڑا بنانے لگی تو میری والدہ کہنے لگی بال کھلے رہنے دو۔ میں نے کہا کیوں؟ آج کیا ہے؟ آج کیوں بال کھلے رہنے دوں؟ ویسے تو آپ مجھے کہتی ہیں تیل لگا کے چٹیا باندھ کے رکھا کرو، کھلے بالوں پہ نظر لگتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی زیادہ سوال جواب نہیں کرو، جو کہہ رہی ہوں بس وہ کرو۔ میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لیا، بڑے ملتجی لہجے میں کہا اماں مجھے نہیں کرنی شارق بھائی سے شادی۔ کیسی ماں ہیں آپ کو تو پھپھو نام کی مخلوق سے ہی نفرت ہونی چاہیے۔ اور ایک آپ ہے، اپنی بیٹی، اپنی سگی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی نند کو دینا چاہتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ پھپھو نامی مخلوق کیا ہوتی ہے؟ میں نے پھر سے والدہ کو احساس دلانے کی کوشش کی اور ایک تھپڑ میرے سر پہ لگا۔ بکو مت، جتنی تم تیز ترار ہو اپنی پھپھو کو اچھے طریقے سے ٹھکانے لگانا جانتی ہو۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو ابھی اس کے سامنے بالکل تیر کی طرح سیدھی رہنا، ورنہ تم میرے غصے سے واقف ہو۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جنہیں آج کل میری پھپھو پہ امڑ کے محبت آ رہی تھی۔